آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی تربیت کرے اور صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے والدین کے اوپر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی دو ہوں، کہا جس کی دو ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی تین ہوں، کہا آپ نے کہا جس کی تین ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر مختلف رشتے تخلیق کیے ہیں۔ ان رشتوں میں جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ واحد رشتہ ہے ناظرین کہ جس کی بنیاد پر تمام رشتے وجود میں آتے ہیں، اور یہ رشتہ اور تعلق اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت کے اندر قائم کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی صورت میں پہلا جوڑا تخلیق کیا گیا، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا سب سے پہلے۔ یعنی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہوتی ہے، ہمارے قرآن کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ والدہ کا حق ہے، اس کے بعد والد کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر الاقرب فالاقرب کے تحت جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا حق ہے۔ ناظرین، لیکن یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کے بعد۔ تو جتنا یہ مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی یہ نازک رشتہ بھی ہے، اور صرف اور صرف دو لفظ ایجاب اور قبول کے ذریعے سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور تین الفاظ طلاق کے ذریعے سے یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ناظرین، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنی عورتوں کے، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہاری عورتوں کے حوالے سے۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر، وہاں پر خاتون کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ جینے کا بھی حق نہیں تھا اس کے پاس۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ تو بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو، عورت کو جینے کا حق دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی تربیت کرے اور صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے والدین کے اوپر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی دو ہوں، کہا جس کی دو ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی تین ہوں، کہا آپ نے کہا جس کی تین ہوں۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو واجب قرار دیا بیٹی کی تربیت کے اوپر، اس کو کہا کہ یہ رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان کے حقوق دیے۔ اس سوسائٹی کے اندر ناظرین لوگوں کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی کہ وہ کتنی بیویاں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، تعدد ازواج، یعنی مطلقاً لوگ اپنے پاس عورتیں رکھا کرتے تھے، نکاح کی صورت میں بھی اور بغیر نکاح کے بھی، کسی قسم کا کوئی عدد متعین نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو متعین کر دیا، کہا کہ بس 4 سے زیادہ اب کر نہیں سکتے،
اور اس کے ساتھ بھی انصاف کی شرط لگا دی، عدل کی شرط لگا دی، حقوق ادا کرنے ہیں اور پوری سخت قسم کی شرائط لگا دیں، اور اگر کوئی شخص اگر حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے اور اس کے ساتھ کل قیامت کے دن ظالموں جیسا سلوک ہوگا۔ تو لہذا ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر عورت کو کسی قسم کی کوئی جائیداد کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، اور وہ کسی قسم کا کوئی یعنی نکاح کے ذریعے سے جو ڈوری جو مہر ملتا ہے وہ مہر بھی وہ اس کو نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کا جو سرپرست ہوتا تھا اس کا والد وہ مہر لے لیتا تھا۔ لہذا اس بنا پہ عورت کو اس کا استحصال کیا جا رہا تھا، وہ بیچاری مظلوم تھی۔ اسلام نے آ کے کہا، شریعت نے یہ حکم مقرر کر دیا کہ مہر عورت کا بنیادی حق ہے اور مہر عورت کو ہی دیا جائے گا۔ اگر اس کا والد لیتا ہے یا اس کا سرپرست لیتا ہے، اس میں عورت کی مرضی شامل نہیں اور اس کو اس کی ملکیت نہیں دیتا، تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وراثت کے اندر بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے کہا کہ مرد کو پورا حصہ ملے گا، عورت کو آدھا حصہ ملے گا۔ تو آج کے دور میں آدھا حصہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اگر آپ 1400 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا، ذرہ برابر بھی نہیں دیا جاتا تھا، 1 انچ زمین نہیں دی جاتی تھی، 1 درہم نہیں دیا جاتا تھا، اس دور میں کہہ دیا جائے کہ آدھا حصہ ملتا ہے تو وہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اس زمانے کی عورت سے آپ پوچھیں، آپ ہسٹری اٹھائیں، پڑھیں، صحابیات کا اقوال پڑھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ عورت کو اس بات کا اختیار مل گیا کہ اس کو اس کے والد کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا اور اس کے پاس پراپرٹی ہوگی، جس سے عورت جو ہے امپاور ہوتی ہے، اس کو مضبوط کیا گیا، اس کو معاشی طور پر مستحکم کیا گیا۔ پھر اسلام نے کہا کہ عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، بہن ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، 4 طرف سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، پھر بہن ہونے کی حیثیت سے۔ اب آپ دیکھیں، لیکن معاش کمانے کی، جائیداد بنانے کی، پیسہ کمانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی، وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ سارا بوجھ مرد کے اوپر ڈال دیا کہ بیٹی پیدا ہو، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرورش کرے، اور جب شادی کر دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات اٹھائے، اور والد کا انتقال ہو جائے، بڑا بھائی موجود ہو تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو لک آفٹر کرے اور جائیداد میں سے بہن کو حصہ دے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیوی کو اس کی پراپرٹی میں، جائیداد میں حصہ ملے گا۔ 4 جگہ سے کہا گیا کہ اس کو حصہ دیا جائے، اور کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے کمانا بھی ہے۔ اب مرد کو پہلے والد ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، پھر شوہر ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داری لگا دی کہ تم نے ہی کمانا ہے، تم نے ہی ماں کو، تم نے ہی بیوی کو، تم نے ہی بیٹی کو، تم نے ہی بہن کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، تم نے ان کے اخراجات کو اٹھانا ہے۔ ذمہ داریاں ڈال دی مرد پہ اور عورت کو حصہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں 1400 سال پہلے جہاں پر 1 درہم نہیں ملتا تھا، ان کے حقوق ادا کیے۔ پھر اس کے بعد عورت کو اس بات کا اختیار دیا اسلام نے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو وہ نکاح اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام آنے سے پہلے عورت کو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اس کو جس کے حوالے چلنا چاہے کر دیا جاتا تھا، اور اس کو اس سے پوچھا تک نہیں جاتا تھا۔ اور کئی قسم کے نکاحوں کا رواج تھا، نکاح متع ہوتا تھا، نکاح موقت ہوتا تھا، اسی طرح سے اور نکاح، یعنی کئی قسم کے نکاح تھے، اور عورت جو ہے صرف ایک کموڈٹی تھی اور ایک سیکس سلیوز تھی، اس کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا، اور اس کو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ تمہارے
دل کے پاس والی سینے کی پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک مقام دیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو عورت کو سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے ناظرین، لیکن اس لیے سر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے مت رکھنا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو خاتون کو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا کے نہ رکھنا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ناظرین عورت کو دل سے بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دل سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو دل میں بٹھا کے نہ رکھنا، کیونکہ دل تو اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہے۔ اب سر سے بھی پیدا نہیں کیا، پاؤں سے بھی پیدا نہیں کیا، دل سے بھی پیدا نہیں کیا، لیکن پیدا کیا دل کے پاس والی پسلی سے، کہ عورت کو ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک امتیازی شان عطا کی اور کہا کہ دیکھو یہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے ٹوٹنا کیا ہے اس پسلی کا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ ہے طلاق۔ اور پسلی کا خوبصورت پن کس میں ہے؟ ٹیڑھے پن میں ہے۔ وہ پسلی ہی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس سے عورت کی کوئی شان گھٹانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی وصف کو، اس کی صفت کو بیان کرنا مقصد تھا کہ دل کے پاس والی پسلی سے پیدا کیا۔ لہذا ناظرین یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر پہنچایا، اور کہاں کتنا بڑا عظیم مقام عطا کیا اور عزت عطا کی۔ بیواؤں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح آپ دیکھیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ، ان کے علاوہ سارے نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیواؤں سے ہیں، طلاق یافتہ خواتین سے ہیں۔ صرف کیا؟ ان کو آنر دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو احترام دینے کے لیے۔ یہ اسلام نے آ کے ایک خاتون کو عزت دی، احترام دیا، مقام دیا۔ اسی میں سے ناظرین ایک مہر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ دیکھو اپنی خواتین کو مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر خاتون خوشی کے ساتھ کچھ چھوڑ دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ خوشگوار سازگار طریقے سے کھاؤ اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو، یہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں تو مہر کی کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اسلام نے آ کے مہر کا ایک تصور قائم کیا۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مہر ہم کہتے ہیں نا، مہر کا مطلب ہوتا ہے مہر، خاتم، اسٹیمپ لگا دینا، اور مہر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی مال اور کسی قیمتی چیز کو جنس کے طور پہ جو ہے اس کا تبادلہ کرنا، اس کو اس کے عوض میں عطا کرنا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، صدقات سے بھی کہا ہے، اور دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے ساتھ کیا کرو؟ ان کو طلب کرو۔ محسنین غیر مصافحین، یعنی صرف عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اور جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کی اجرت عطا کرو، ان کا مہر عطا کرو۔ دیکھیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب مہر مسمہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں مہر آج مطلقاً مہر ہوتا ہے، پھر مہر مسمہ تو یہ ہے کہ بھئی جو بھی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ طے کر لیا جائے۔ احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے کہ جو لڑکا ادائی نہ کرے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر زیادہ مہر کوئی عزت کی چیز ہوتی، کوئی بہت ہی بڑے وقار کی چیز ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کا، اپنی بنات کا مہر جو ہے وہ پھر زیادہ رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں رکھا بلکہ 500 درہم رکھا۔ اور 500 درہم میں جیسے عرض کر چکا ہوں 132 تولے 3.5 ماشے چاندی کی رقم 500 درہم بنتی ہے، اور آج کل کے دور میں سمجھ لیں 500 پاؤنڈ۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول نے رکھا، تو اس سے یہ بھی پیغام دے دیا کہ بھئی اتنے زیادہ مہر مت رکھو کہ مرد ادائی نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی جمعے کے دن اور کہا کہ اور مردوں نے آ کے شکایت کی عمر سے
کہ یا اے عمر نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے. ان کا کیوں؟ اس لیے کہ بھئی عورتیں زیادہ مہر طلب کرتی ہیں. تو آپ نے آ کے تقریر کی اور منع کیا اور ایک مہر کی جو مقررہ تعداد تھی اس کو متعین کر دیا. جیسے ہی آپ نکلے تو ایک خاتون آئی, اس نے کہا اے عمر, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً چھوڑا ہے مہر کو, عورتوں کی خواہش پہ چھوڑا ہے, عورتوں کی چاہت پہ کہ عورت جتنا چاہے مانگے, تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو بدلنے والے؟ تو حضرت عمر واپس آئے اور کہا کہ خاتون نے آج عمر سے غلطی کراتے کراتے اس کو بچا لیا. اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ عورتوں کا بنیادی حق ہے, جتنا مہر لینا چاہیں لیں, لیکن یہ بات ضرور عرض کی کہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مردوں کی طاقت سے باہر ہو جائے. یہ آپ نے ایک ایڈوائس کر دی, کوئی قانون نہیں بنایا. تو لہذا ناظرین, مہر ہونا چاہیے اتنا جو مرد کی استطاعت کے اندر ہو, وہ دے سکے. اور یہ بنیادی طور پہ کس کا حق ہے؟ یہ حق ہے عورت کا. تو یہ تو مہر مسمہ ہو گیا. مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ مہر مثل جو ہے خاندان کی جو ددیالی عورتیں ہیں خاندان کی, ان کا جو مہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میری والدہ کا کتنا مہر تھا, میری پھوپھی کا کتنا مہر تھا, میری دادی کا کتنا مہر تھا, میری چاچی کا کتنا مہر تھا. یعنی جو مہر خاندان کے اندر ددیالی خواتین کا ہوتا ہے, یعنی فادر سائڈ, اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل. کہ بھئی اتنا مہر اس خاندان میں ان کی خواتین کا ہوتا ہے, تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مہر طے نہیں کیا گیا, یعنی نکاح کر لیا اور مہر طے نہیں کیا تھا, تو اب جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کتنا مہر ہوگا, پہلے طے نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ وہ مہر شوہر کے ذمہ ہوگا کہ وہ مہر مثل ادا کرے. دیکھیں گے اس کے خاندان کے اندر کتنا مہر دیا جاتا ہے تو وہی مہر دے گا, اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. اور پھر تیسرا ہے معجل, فوراً ادا کرنا تعجیل سے, اور معجل جو ہے وہ دیر سے ادا کرنا. اور پھر آج کل ایک مہر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مہر شرعی. اب یہ جو مہر شرعی ہے ناظرین, یہ کیا ہوا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ یہ ہو گئی کہ مہر شرعی سے مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مہر فاطمی, اور مہر فاطمی کتنا ہے؟ 132 تولے 3.5 ماشا چاندی. تو وہ ہونا چاہیے تھا, جو اس کو میں نے آپ کو بتایا کیلکولیٹ کر کے کہ 500 درہم 500 پاؤنڈ تک رقم بنتی ہے. تو اگر تو مہر شرعی سے مراد مہر فاطمی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر جب نکاح کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کتنا مہر ہونا چاہیے؟ جی مہر شرعی ہو گیا. مہر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ جی 32.5 روپے, 32.5 روپے 4 آنے, یہ مہر شرعی ہے. تو یہ 32.5 روپے 4 آنے جو ہے یہ مہر کی رقم صحیح نہیں ہے, اور یہ مہر شرعی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا اب مہر جو ہے وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوگا. عورت کا بنیادی حق ہے اور وہ طلب کر سکتی ہے جتنا طلب کرنا چاہے, اور مرد کو اس کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. اور اگر عورت کو مہر ادا نہیں کرے گا مرد, تو وہ گناہگار ہوگا. وہ گویا کہ ایسے جیسے قرض لیا ہوا مقروض ہے, وہ کل قیامت کے دن مقروض اٹھایا جائے گا. جیسے قرض دار ہوتا ہے نا, جس نے قرض ادا نہ کیا ہو, تو اس کے ساتھ بھی ہوگا. اور بعض جگہ تو بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ گویا کہ وہ ناجائز طور پر اپنی عورت سے تعلق قائم کر رہا ہے. تو لہذا ناظرین, اب عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ طلاق کے موقع پہ دیا جاتا ہے یا یہ وفات کے موقع پہ دیا جاتا ہے. اس کا تعلق نکاح کے ساتھ نہیں ہے, یعنی جب رشتہ آپ ختم کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے اس کو ادا کرنا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے ہرگز طلاق سے, خلا سے, اس کا تعلق وفات سے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ نکاح سے ہے. اور غیرت مندی کا, مرد کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس وقت نکاح ہو, رخصتی ہو, تو وہ اپنی بیوی کو اس کا جو مہر طے کیا ہے وہ مہر اسی وقت اس کو ادا کر دے. اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں. اگر عورت طلب کرتی ہے, مطالبہ کرتی ہے, تو اس کا حق ہے. اور عورت کو یہ بنیادی طور پر حق دیا گیا ہے کہ جب تک اس کا مہر نہ ملے تو وہ اپنے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. حقیقتاً یہ مل کے بزا ہے. فآتوہن اجورہن, کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو اجرت ہے, مہر ہے, وہ ان کو ادا کرو. اور یہ لازمی ہے. وابتغوا باموالکم, ان کو اپنے مالوں سے طلب کرو. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا,
کہ ان کو خوشی خوشی ان کا مہر دو۔ نحل کہتے ہیں شہد کو، ہنی کو، جس طرح سے تم شہد کھاتے ہو نا، اور جب اس کو ہنی مون کہا جاتا ہے تو ہنی مون تو گزارنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، ہنی مون پیریڈ، اور بغیر ہنی کو ادا کیے، بغیر جو ہے نحل کو ادا کیے، مہر کو ادا کیے۔ یہاں پہ نحل خوشی خوشی، مہر کا لفظ استعمال کیا ہے نحل کا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلًا۔ لہذا ناظرین عرض یہ کرنا ہے کہ یہ عورت کا ایک بنیادی حق ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ پہلے سے طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نکاح کے وقت میں مجمع بیٹھا ہوا ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی جب جائیں پوچھیں بھئی کتنا مہر ہے، تو میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نکاح پڑھا رہا ہوں تو ایک صاحب نے کہا یار مہر بتانا نہیں، مہر کو الاؤنس نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھئی اگر الاؤنس نہیں کروں گا تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے آپ ایجاب و قبول ہوگا، عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ میں نے کہا وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے نہیں وہ اچھا نہیں لگتا، لوگ کہیں گے کہ اتنا کم رکھ لیا، لوگ کہیں گے اتنا زیادہ رکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں جس شریعت میں جس چیز کے اندر شرم نہیں ہے آپ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا مہر رکھا ہے، زیادہ نہیں رکھا تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، تو لہذا اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یہ تو خالصتاً ایک عورت کا حق ہے اور اس کو پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ وہاں پہ بابے بیٹھے ہوں گے جن کا لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کے شروع ہو جائیں گے، نہیں جی اتنا ہونا چاہیے، وہ کہے گا اتنا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، جی جائیداد لکھوا لیں، آپ گھر لکھوا لیں۔ آپ جو ہے آج کل مہر کی آڑ میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پہلے پلاٹ لکھو، کوئی پراپرٹی لکھو، اور پھر یہ لکھو۔ یہ شادیاں نہیں ہو رہی، یہ پھر شادیاں پائیدار بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے مردوں کو لوٹنا مقصد ہے تو یہ بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کر سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر سکتی، وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں کرتی ہوں، لیکن مجھے تم ایک جو ہے لندن سٹی کے اندر ایک فلیٹ دو تو میرے نام کرو تو پھر میں تم سے کروں گی۔ ٹھیک ہے بھئی وہ کر سکتی ہے اگر وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اب اس کے پاس اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ شادی اگر اس نے کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھئی کرے اس کے نام، لیکن ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک دفعہ نکاح پڑھا رہا تھا تو مہر پوچھا کہ بھئی کتنا ہے، انہوں نے کہا جی 5000 پاؤنڈ۔ تو میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار تم وہ 5000 پاؤنڈ ادا کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیسے ادا کرو؟ کہتا نقد ادا کروں گا۔ کہتا میں نے کہا کب؟ کہتا آج۔ تو میں نے کہا اچھا تم لائے ہو؟ کہتا ہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ دکھاؤ کہاں ہے؟ تو وہ ایک چیک نکالا، چیک نکال کے دیا۔ تو میں نے کہا یار یہ چیک تو جو ہے وہ ایسی، میں نے مذاق سے کہا کہ یار یہ چیک کیش ہو جائے گا؟ تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا۔ تو بعد میں نے پوچھا، کیونکہ میرے جاننے والے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ چیک کیش ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج تک تو کیش نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، روب جھاڑنے کے لیے جی 5000 پاؤنڈ مہر دیں گے اور جو ہے دیا دلایا کچھ نہیں۔ اب آپ اس طرح کے اگر ہم رویے اپنائیں گے تو یہ غیر شرعی رویے ہیں، اسی لیے ایسی شادیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ آج کل تو آن لائن زمانہ ہے۔ ایک دفعہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو اس لڑکے نے بھی تقریباً کوئی 1000 پاؤنڈ کے قریب مہر رکھا تھا۔ تو میں نے کہا یار وہ تم کیسے دو گے؟ کہتا ابھی دوں گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں ابھی جو ہے اپنے فون سے ٹرانسفر کرتا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں۔ میں نے کہا کرو پھر، ابھی کرو۔ اس نے فون نکالا، نکالنے کے بعد اس کا نمبر تھا، اس نے فوراً جو ہے ہونے والی بیوی کے اکاؤنٹ میں 1000 پاؤنڈ جو ہے اسی وقت ٹرانسفر کیا، مجھے دکھایا کہ جی ٹرانسفر ہو گئے۔ میں نے کہا کمال ہو گئی بھائی، آن لائن جو ہے مہر جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے، کیش دے دیں، یہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم زیور دے رہے ہیں۔ زیور جو ہے وہ مہر میں کیا دے رہے ہیں؟ زیور دے رہے ہیں، 10.5 تولے، 15 تولے، 20 تولے کا سیٹ دے رہے ہیں۔ اچھا اب وہ دے رہے، پہنا دیا کہ جی مہر ہے، خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے، رشتہ نہیں نبھرا، طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہے، زیور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زیور واپس کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی وہ تو مہر تھا، آپ نے تو دے دیا، وہ اب مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی آدھا زیور ہوگا، آدھا جو ہے وہ کیا ہوگا، آدھا کیش ہوگا۔ میں اگر آپ حضرات کو سنانا شروع کروں نا تو میں تو پوری ایک کتاب لکھ دوں یہ مہر کے اوپر۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو پوچھا جی مہر کیا ہوگا؟ اور وہ کہتے جی مہر یہ ہوگا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو حج کروائے گا۔ میں نے کہا یار حج تو فرض ہوتا ہے جب عورت مالدار ہو، یہ کون سا مہر ہوا کہ یہ حج کروائے گا؟ تو ابھی تک میں نے پوچھا کہ ابھی تک کرایا نہیں ہے، کئی سال ہو گئے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔